اپنی قسمت دیکھیے کہ ابھی دیکھیے اسی وقت کتنے ایسے گھروں میں آپ جیسی بچیاں بیٹھ کر کے صرف موبائل دیکھ رہی ہوں گی، اور کتنے ایسے عورتیں ہیں جو سڑکوں پہ گھوم رہی ہوں گی، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے۔ لیکن ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہم لوگ بیٹھ کر کے صبح سے لے کر کے اس وقت تک ہم لوگ دین پڑھتے ہیں، اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، حدیثیں پڑھتے ہیں، دین کی باتیں سنتے ہیں اور سناتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس فتنے کے دور میں، اس بے حیائی کے دور میں، اور دنیا بھر کے خرافات جہاں پھیلے ہوئے ہیں، اگر اللہ نے ہمیں آپ کو یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم تمام فتنوں اور برائیوں سے بچ کر کے اس مدرسے میں آ کر کے اللہ رسول سیکھیں، تو یہ اپنی من سے ہم لوگ نہیں آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ قسمت ہمیں آپ کو یہاں پہ لا رہی ہے نا؟ اللہ نے چاہا ہے تبھی تو ہم یہاں آئے ہیں، اللہ کے چاہے بغیر ہم آئیں گے؟ ورنہ ہم سے اچھے خاصے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ پیسے والے ہیں، ہم سے زیادہ تندرست ہیں، ہے نا؟ ہر اعتبار سے ہم سے بہتر لوگ ہیں، لیکن کوئی اپنے گھروں میں پڑا ہوا ہے یا پڑی ہوئی ہے، کوئی سڑکوں پہ گھوم رہی، کوئی بازار میں گھوم رہی ہے، اور کوئی ٹی وی دیکھ رہی، کوئی موبائل دیکھ رہی ہے۔ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ قرآن سیکھ رہے ہیں، حدیث سیکھ رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں۔ تو یہ قسمت ہماری اچھی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کچھ تو بات ہے نا ہمارے آپ کے اندر کہ اللہ نے کوئی ڈانس کر رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی میوزک سن رہا ہے، لیکن کچھ ایسی خوبی ہمارے اندر ہوگی جس کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کو یہاں پر بٹھایا۔ اور کس لیے بٹھایا؟ دوسرے میوزک سنیں، تم اللہ کے نبی کی حدیثیں سنو، دوسرے گانے سنیں، تم اللہ کا پاک کلام سنو۔ ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی بات؟ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ مجھ محمد سے اگر کوئی پوچھے کہ تم میں سب سے بہترین، سب سے اچھا انسان کون ہے، تو مجھ محمد کی نگاہ میں اور میرے رب کی نگاہ میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو دنیا چاہے جس کو اچھا کہے، لیکن اللہ رسول کی نگاہ میں اگر کوئی اچھا ہے تو یہ مدرسوں میں آپ جیسے لوگ ہیں نا، جو قرآن سیکھتے ہیں روزانہ اور قرآن سکھاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ آپ اس کو کبھی گھر میں بیٹھ کر کے نا بیٹا تنہائی میں سوچئے گا، آپ کا دل بولے گا اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنی خرافات، اتنی برائیاں ہر طرف، جہاں نگاہ ڈالو ہر طرف برائی۔ ایسی برائی کے دور میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے پاک کلام کا مخاطب بنایا، اپنے نبی کی حدیثیں پڑھنے کی توفیق بخشی۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس پہ اگر کوئی بندہ نا دیوانہ ہو جائے، یہ سعادت محسوس کر کے اگر وہ اپنا گریبان پھاڑ لینا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیٹا قرآن شریف بہت بہتر پڑھتے تھے، بہت بہترین۔ میں آپ لوگوں کو اسی لیے کہتا ہوں کہ بیٹیا قرآن شریف سے ہی پڑھنا سیکھو، اور قرآن شریف پہ ہمارا فوکس اسی لیے ہے کیونکہ جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے بیٹا، وہاں پہ چھما چھم اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھنے کی عادی بن جاؤ گی نا، اور اچھے طریقے سے آپ قرآن پڑھنے لگ جاؤ گی، اور آپ کے دل میں قرآن کی محبت بیٹھ جائے گی نا، تو آپ سچ مچ جب قرآن پڑھو گی تو آنکھیں دیکھ سکیں نہ دیکھ سکیں، لیکن آپ کا دل محسوس کرے گا، آپ کی طبیعت محسوس کرے گی کہ ہاں ہم پہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، دنیا کا سب سے بہترین گھر،
وہ گھر ہے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو اور قرآن کی تلاوت ہو. یہ مفہوم حدیث ہے. وہ چھپر والا گھر بھی اللہ کو تاج محل سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے. کون سا گھر؟ کون سا گھر؟ جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو ہم لوگ تو صبح، آپ لوگ تو پڑھتی ہیں نا گھر میں، ہے نا، قرآن کی تلاوت کرتی. اسی لیے میں کہتا ہوں 10 ہی آیت پڑھو بیٹا، 5 ہی آیت پڑھو، کوئی ایک چھوٹی سی سورت روزانہ صبح اٹھ کر کے پڑھو، لیکن پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھو. اور میرے نبی کے فرمان کا مفہوم ہے کہ تم قرآن کو سجا سنوار کر کے خوبصورت انداز میں پڑھا کرو. کیا آج کل دیکھو بھئی میوزک والے ہیں، یہ جو گانے ہیں، دنیا بھر کی چیزیں جو لوگ خرافات کرتے ہیں، وہ اپنے گانوں کو کتنا خوبصورت بنا رہے ہیں. اس کے لیے کتنے آلات، طرح طرح کے مائک، اور پھر اس میں میوزک ڈال کر کے اور گانے باجے سب دنیا بھر کا اس کو سجا سنوار کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ دنیا اس میوزک کی دیوانی بنے، لوگ گانے پسند کریں. یعنی لوگ اپنا پیتل بھی نا سونا بنا کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس تو یار بڑا قیمتی انمول سونا ہے. کیا؟ قرآن پاک. اور ہم اس کو جیسے تیسے لوگوں کے سامنے پیش کر دیں. ہاں، اس کو جتنا خوبصورت بنا سکتے ہیں، جتنا اچھا اس کو بنا سکتے ہیں، اور جتنے بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اتنے بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے. اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے، مشق کرنا چاہیے، اس کے لیے باقاعدہ وقت نکالنا چاہیے. پھر آپ پڑھائی کوئی معمولی پڑھائی تو کر نہیں رہے ہو. آپ پڑھائی کون سی کر رہے ہو؟ دین کی، ہے نا، قرآن کی، حدیث کی. اور یہ خلوص کے ساتھ آپ پڑھو گے تو اللہ آپ کی محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا. بیٹا یہ اللہ کی قدرت کا نیم ہے. کوئی بھی ایک کافر بھی اگر کسی میدان میں محنت کر رہا ہے نا، تو اللہ اس کی بھی محنت برباد نہیں کرتا. اللہ اس کی محنت کا صلہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. آپ دین کے لیے محنت کرو، قرآن اور حدیث کے پیچھے محنت کرو، تو آپ کی محنت ایسے ضائع ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ضائع ہوگی. سمجھ آ رہی؟ اور بہت سارے ماں باپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھا کر کے کیا ملے گا. ہاں، اتنا خرچہ کرو پڑھائی کے پیچھے، ہر مہینے 300 روپیہ 500 روپیہ فیس دو، مطلب کیا نکلتا ہے بھائی؟ مطلب سب سے بڑی دولت آپ کو 300 روپیہ خرچ کر کے یہ مل رہی ہے کہ آپ کے گھر میں روزانہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کسی کے گھر میں گانے بج رہے ہیں، کسی کے گھر میں ڈانس ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی کامیڈی دیکھ رہا ہے، اور کسی گھر میں کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. یہ کم بڑی دولت ہے کیا؟ ہاں، آپ کے گھر میں مصلی بچھ رہا ہے، آپ کے گھر میں نماز ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھا جا رہا ہے، اور آپ کے گھر میں آپ کی بچیاں آنچل پھیلا کر کے اللہ کی بارگاہ میں آپ کے صحت اور سلامتی اور خیر و برکت کی دعائیں مانگتی ہیں. یہ کتنے میں ہو رہا ہے؟ 300 روپے 500 روپے فیس جو آپ دے رہے ہو، بول رہے ہو کہ ہمارا اس سے کیا مل رہا ہے. اور یہاں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. کل آخرت میں اللہ پوری کائنات کے سامنے یہ ماں باپ جو آج ہمارے پیچھے پیسے خرچ کر رہے ہیں اور ہمیں تعلیم دلوا رہے ہیں، اللہ ان کو کیا صلہ عطا فرمائے گا؟ ساری دنیا کے سامنے جب بڑے بڑے نبی بھی ہوں گے، رسول بھی ہوں گے، ولی غوث اقطاب بھی ہوں گے، ان سب کے سامنے ہمارے خاندان رشتہ دار کے لوگ بھی ہوں گے جو آج تانا دیتے ہیں ارے بیٹیوں کو پڑھائی کہاں ملی. ہاں، تو جب کل ان کے سامنے اللہ ہمارے ماں باپ کو بلا کر کے ایک خوبصورت سا بادشاہوں والا تاج پہنائے گا، اور اس کی روشنی جو ہوگی نا وہ لوگوں کی آنکھیں چوندھا کر دیں گی، تب ان کو پتہ چلے گا کہ بیٹیا کو پڑھائے کہاں ملا. سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ آئی؟ تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے بیٹیا؟ ہم لوگوں کو دیکھو اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے.
میں عرض کر رہا تھا حضرت ابی بن کعب کی بات کہ ان کی خوبی کیا تھی کہ وہ بھی قرآن بہت اچھے طریقے سے پڑھا کرتے تھے. یہ ساری فضیلتیں جو میں نے بتائی ہیں نا، ساری عظمتیں، ساری فضیلتیں ہمیں کس کے صدقے ملیں گی؟ قرآن پاک اچھے طریقے سے پڑھنے کی وجہ سے. قرآن جتنا اچھا پڑھو گی اتنا اللہ تمہیں خیر اور برکت سے نوازے گا. حضرت ابی بن کعب قرآن شریف بہت بہتر پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو بلوایا اور فرمایا ابی بن کعب، آج مجھے میرے اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ میں اللہ نے تمہارا نام لے کر کے میرے پاس پیغام بھیجا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن پڑھوا کر کے سنیے. اللہ اکبر، کتنی بڑی، مطلب اللہ نام لے لے کہ مثلا مثال کے طور پر اللہ کہے کہ یہ جو فلانا لڑکی ہے نا، اس کو کھڑا کرو اور یہ میرا قرآن پڑھے. مطلب آپ سوچئے کتنی، میں اس سے بڑی دولت کچھ ہو سکتی بیٹا؟ اس سے بڑی اور مطلب دنیا آخرت کی کوئی چیز ہے کیا؟ اللہ ہمارا نام لے کر کے بول دے کہ فلانی اٹھے اور میرا کلام پڑھے. حضرت ابی بن کعب سے اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا کہ ابی، تمہارا نام لے کر کے اللہ نے آج فرمایا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن پڑھوا کر کے سنیے. کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب نے جیسے یہ بات سنی نا، انہوں نے ایک سوال کیا، ان کی چیخ نکل گئی بیٹا، اور انہوں نے کہا اوا سمانی ربی، میرے رب نے میرا نام لیا ہے. اتنا کہہ کر کے وہ بالکل وجد میں آ کر کے یوں ناچنے لگ گئے کہ مطلب اللہ نے میرا نام لے لیا، یہ بہت بڑی بات ہو گئی نا. تو آج ہم لوگ بھی اگر قرآن اچھے طریقے سے دل لگا کر کے بہترین انداز میں پڑھنا سیکھ لیں گے نا، تو آج کوئی نبی تو نہیں بیٹا کہ اللہ اس کے پاس پیغام بھیجے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہو سکتا ہے ہمیں پتہ نہ چلے کہ ہمارے رب کی نگاہ میں کیا مقام ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ اللہ ہمیں بڑے فضل سے نوازے گا، بڑی خیر نصیب فرمائے گا. اور قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی پابندی.